بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل تجوز الصلاة علی لبد وجهه الاعلی طاہر والاسفل نجس۔ نماز جائز ہے ایسے گدے پر وجہ الاعلی جس کا اوپری حصہ وجہ الاعلی جس کا اوپری حصہ پاک ہو، والاسفل نجس اور نیچے والا ناپاک ہو۔ مسئلہ ظاہر ہے کہ اگر ایسا گدا ہو کہ نیچے ناپاکی لگی ہوئی ہے اور اوپر پاک ہے، لیکن نیچے کی ناپاکی کا اثر اوپر نہیں آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اوپر والے حصے پر نماز جائز ہے۔ وعلی ثوب طاہر بطانتہ نجست اذا کان غیر مزرب، اور ایسے پاک کپڑے پر جس کا استر ناپاک ہو جبکہ وہ سلا ہوا نہ ہو، اور ایسے پاک کپڑے پر جس کا استر ناپاک ہو جبکہ وہ سلا ہوا نہ ہو۔ مثلا اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے مصلح ہوتے ہیں تو کبھی مصلح کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، تو اگر وہ آپس میں سلے ہوئے نہیں ہیں بلکہ بس دو کپڑوں کو ایک جگہ ملا کر بچھا دیا گیا، اور نیچے کا جو کپڑا ہے وہ ناپاک ہے اور اوپر والا پاک ہے، تو اگر نیچے کی ناپاکی کا اثر اوپر نہیں آ رہا ہے تو وہ ناپاک نہیں مانا جائے گا اور اس پر نماز ہو جائے گی۔ اور اگر ناپاکی کا اثر آ گیا یا دونوں سلے ہوئے ہیں تو پھر وہ ایک ہی کپڑا مانا جائے گا، چونکہ یہ بہت زیادہ جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت موٹے نہیں ہوتے ہیں، تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ ناپاک ہے، تو پھر سلا ہوا ہونے کی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور ایسے پاک کپڑے پر جس کا استر ناپاک ہو جبکہ وہ سلا ہوا نہ ہو۔ وعلی طرف طاہر وإن تحرک طرف النجس بحرکتہ علی صحیح، اور پاک کنارے پر وعلی طرف طاہر اور پاک کنارے پر اگرچہ ناپاک کنارہ نمازی کی حرکت کی وجہ سے حرکت کرے، صحیح قول کے مطابق، یعنی ایک چادر ہے اور یا چادر نہ مان کر کے ایک فرض کر لیں جیسے ایک چٹائی ہو، اور خاص طور پر ایسی چٹائی جو یہ لکڑی کی آتی ہے، ویسی پرال کسی جو چٹائی آتی ہیں وہ جو زیادہ حرکت کرتی ہیں، تو اس کو مجھ سے مسئلہ زیادہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، ورنہ مسئلہ تو سبھی کے لیے آسان ہے اور سب کے لیے عام ہے کہ اگر کوئی کسی کپڑے پر پاک جگہ پر پاک کنارے پر نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ کپڑا نمازی کے بدن سے حرکت کر رہا ہے تو اس کی حرکت کا اثر ناپاک کے کنارے تک بھی پہنچ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ناپاک کنارے پر اثر پہنچنے کی وجہ سے نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آئے گی۔ اور پاک کنارے پر اگرچہ حرکت کرے ناپاک کنارہ اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے، صحیح قول کے مطابق۔ اس کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جیسے ہم جیسے مثال کے طور پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے جہاں پر ہاتھ رکھا کپڑے پر، تو اس کا ہمارے ہاتھ کے نیچے جو حصہ ہے اس حصے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاتھ کے برابر میں ہی ناپاک حصہ کپڑے کا ہے، تو اس پر اگر ہمارے ہاتھ لگے گا، اس پر ہاتھ ہمارا نہیں لگے گا لیکن ہاتھ کی حرکت کی وجہ سے وہ ناپاک حصہ متاثر ہوگا اور ہلے گا، تو اس سے کوئی حرج نماز میں لازم نہیں آئے گا۔ جہاں پر ہمارا جسم کا حصہ کپڑے پر لگ رہا ہے وہ حصہ پاک ہونا ضروری ہے۔ اور پاک کپڑے پر اگرچہ ناپاک کنارہ حرکت کرے اس کے حرکت کرنے کی وجہ سے، صحیح قول کے مطابق۔ ایک منٹ رکیں، ابھی پڑھاتا میں، کوئی صاحب آیا مجھے۔ ہاں بھائی، قاری امداد اللہ صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ مفتی صاحب کلاس کے اندر موجود ہے۔ یہ مفتی صاحب کلاس میں ہے، زاہد بھائی حساب سے کرو کام کو۔ ایسے مت کرو جو روٹی ملے شام کو۔ کرتا کہاں ہے؟
کس کا ہے اس کا چار جوڑ کم سے کم ایک جو ہو گیا پنجاب میں کہاں پہ جا رکھے پتا نہیں اتنے نے کس کا پہن نہیں ہاں پہن نہیں کو جی ولو تنجس احد طرفي عمامته فالقاه وابقى الطاهر على راسه ولم يتحرك النجس بحركته جاز صلاته وان تحرك لا تجوز. یہ جو اوپر مسئلہ بیان کیا ہے کہ ناپاک کنارہ اگر نمازی کی حرکت کرے تو اس کے باوجود نماز میں کوئی اثر لازم نہیں آئے گا، تو یہ آنے والے اس مسئلے کے لیے تمہید تھی، ورنہ یہ بات تو پیچھے آ چکی ہے کہ نماز کے جو سجدے کے اعضاء ہیں ان اعضاء کی جگہوں کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر باقی وہ حصہ جو نمازی کے بدن کے برابر میں آ رہا ہے، مثال کے طور پر پیٹ کے برابر میں آ رہا ہے، تو اگر وہاں کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس سے کوئی حرج لازم نہیں آتا ہے، تو حرکت کی وجہ سے تو بدرجہ والا کوئی حرج لازم نہیں آئے گا. تو یہ جو مسئلہ بیان کیا ہے یہ اگلے والے مسئلے کے لیے گویا کہ تمہید ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے ولو تنجسا، اگر ناپاک ہو نمازی کے امامے کے دو کناروں میں سے کوئی ایک، اگر ناپاک ہو نمازی کے امامے کے دو کناروں میں سے کوئی ایک، تو اس نے اس کو ڈال دیا، تو اس نے ناپاک کنارے کو ایک طرف ڈال دیا اور پاک کنارہ اپنے سر پر باقی رکھا، اور ناپاک کو حرکت نہیں ہوئی اس کے حرکت کی وجہ سے، تو اس کی نماز جائز ہے، اور اگر حرکت ہوئی تو جائز نہیں ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے سر پر پگڑی باندھ رکھی ہے، امامہ باندھ رکھا ہے، اور اس کا کوئی کنارہ ناپاک ہو گیا، اس نے اس کنارے کو دور رکھ دیا اور نماز پڑھنے لگا اور اپنے سر کے اوپر پاک کنارہ رکھا، اگر وہ ناپاک کنارہ اس کے حرکت کی وجہ سے حرکت کرتا ہے، رکوع سجدے میں جانے سے حرکت کرتا ہے، تو نماز جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اب یہ حامل نجاست مانا جائے گا کہ اس نے نجاست کو اپنے اوپر اٹھا رکھا ہے، اور نجاست اگر اٹھائے ہوئے ہو کوئی شخص تو اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. اور اگر ناپاک ہو جائے اس کے اماموں کے کناروں میں سے کوئی ایک، تو اس نے اس کو ڈال دیا اور پاک کنارہ اپنے سر کے اوپر رکھ لیا، باقی رکھا، اور ناپاک کنارہ اس کی حرکت کی وجہ سے حرکت نہیں کرتا ہے، تو اس کی نماز جائز ہے، اور اگر حرکت کرتا ہے تو جائز نہیں ہے. وفاقد ما یزیل بہ النجاست یصلی معها ولا اعادۃ علیہ، اور اس چیز کو ناپانے والا کہ جس کے ذریعے سے وہ ناپاکی کو زائل کر سکے، ناپاکی کے ساتھ ہی نماز پڑھے گا اور اس پر لوٹانا ضروری نہیں ہے. اور اس چیز کو ناپانے والا کہ جس کے ذریعے سے نجاست کو دور کر سکے، ناپاکی کے ساتھ ہی نماز پڑھ لے گا اور اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے. ولا علی فاقد ما یستر عورتہ، اور نہ لوٹانا لازم ہے ایسے شخص پر جو نہ پانے والا ہو اس چیز کو کہ جس کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہ کو چھپا سکے یا اپنے ستر کو چھپا سکے. اور نہ لازم ہے لوٹانا ایسے شخص پر جو نہ پانے والا ہو اس چیز کو جو اس کے ستر کو چھپا سکے، جو اس کے ستر کو چھپا سکے. یعنی اگر کوئی ننگے بدن ہے، یعنی کسی کے پاس ستر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں ہے اور وہ ننگے ہونے کی حالت میں نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کے اوپر بھی نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے. اب ستر چھپانے کے لیے ضروری نہیں کہ کپڑا ہی ہو، یا یہ کہا جائے کہ حلال کپڑا ہی ہو، اگر کوئی حرام کپڑا ہو تو اس کے ذریعے سے بھی نمازی کے لیے اپنے بدن کو چھپانا جائز ہے. تو عین نماز کے وقت میں حرام کپڑا بھی حلال ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اگرچہ ریشم ہو تو ریشم مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن اگر کوئی اور دوسرا کپڑا نہیں ہے تو اسے ریشم پہن کر ہی نماز پڑھنی چاہیے. اگرچہ ریشم ہو یا گھاس ہو یا کیچڑ ہو، تینوں کے معنی مٹی کے آتے ہیں، لیکن یہاں مٹی سے مراد کیچڑ ہے. تو اگر کوئی کہیں پر ہے وہاں پر کیچڑ لگی ہوئی ہے تو اسے کیچڑ اپنے بدن پر لگا لینی چاہیے، خصوصاً اپنے شرمگاہ پر لگا لینی چاہیے تاکہ ستر چھپا جا سکے. فَإِنْ وَجَدَهُ، تو اگر وہ اس کو پالے، وَلَوْ بِالْإِبَاحَةِ وَرُبُّهُ طَاهِرٌ لَا يَتَصِحُّ صَلَاتُهُ عَارِيًا، اور اگر وہ اس کو پالے، یعنی ستر چھپانے والی جس چیز کو پالے اگرچہ اباحت کے طور پر ہو، یعنی کسی نے اس کو مالک نہیں بنایا بلکہ یہ کہہ دیا
کہ تم اگر کپڑا پہننا چاہو تو پہن سکتے ہو، اس طرح سے کہہ دیا تو اس نے مباح کر دیا، تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ اس کپڑے کا استعمال کرے۔ اگر استعمال نہیں کرتا ہے، ننگی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو کپڑا اس کو ملا ہے اس کا چوتھا حصہ پاک ہونا چاہیے۔ اگر چوتھا حصہ پاک ہے تو تب تو مسئلہ یہی ہے کہ بغیر کپڑے کو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چوتھائی حصہ پاک نہیں ہے بلکہ چوتھائی سے کم ہی پاک ہے، اکثر حصہ جو ہے ناپاک ہے، تو پھر ایسی صورت میں اسے اختیار ہے، چاہے تو ننگا نماز پڑھ لے، چاہے تو وہ ناپاک کپڑے پہن کر کے نماز پڑھے۔ تو اگر چوتھائی حصہ کپڑے کا پاک ہے تو پھر اسے اس کپڑے کے اندر ہی نماز پڑھنی ضروری ہے۔ اگر بغیر اس کپڑے کی نماز پڑھتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، لوٹانا ضروری ہوگا۔ دیکھتے ہیں، تو اگر وہ سطر چھپانے والی چیز کو پا لے اگرچہ اباحت کے طور پر ہو، اور اس سطر چھپانے والے کپڑے کا چوتھائی پاک ہو، تو اس کی نماز ننگے پن کی حالت میں صحیح نہیں ہوگی۔ وَخُيِّرَ إِن طَهُرَ أَقَلُّ مِن رُبْعِهِ وَصَلَاتُهُ نچے، اور اختیار دیا گیا ہے اگر اس کے چوتھائی سے کم پاک ہو۔ اگر چوتھائی سے کم پاک ہو یا پورا ہی ناپاک ہو تو اس میں اختیار ہے کہ چاہے تو وہ ننگا نماز پڑھ لے اور چاہے تو اس ناپاک کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ لے۔ وَصَلَاتُهُ فِي ثَوْبِ النَّجِسِ الْكُلِّ أَحَبُّ مِن صَلَاةِ عُرْيَانٍ، اور اس کا پورے ناپاک کپڑے میں نماز پڑھنا، وَصَلَاتُهُ اور اس کی نماز فی ثوب النجس الکلی پورے ناپاک کپڑے میں زیادہ پسندیدہ ہے اس کے ننگا نماز پڑھنے سے۔ وَلْوَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ الْعَوْرَةِ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ، اور اگر پائے وہ چیز جو اس کے بعض سطر کو چھپا سکے، اگر کوئی ایسی چیز پائے جس سے صرف کچھ ہی حصہ سطر کا چھپ سکتا ہے تو واجب ہے اس کا استعمال کرنا۔ تو جتنا کپڑا مل رہا اسی کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اب کیا کرے گا؟ وَيَسْتُرُ الْقُبُلَ وَالدُّبُرَ، تو اگلی شرمگاہ کو پچھلی شرمگاہ کو چھپا لے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتُرْ إِلَّا أَحَدَهُمَا، تو اگر وہ نہ چھپا سکے مگر ان میں سے ایک کو ہی، تو کہا گیا ہے یستر الدبر وقیل القبول، کہا گیا ہے کہ پچھلی شرمگاہ کو چھپائے گا اور کہا گیا ہے کہ اگلی شرمگاہ کو چھپائے گا۔ تو اس سلسلے میں دونوں قول ہیں کہ چاہے اگلی کو چھپا لے چاہے پچھلی شرمگاہ کو چھپا لے، بہرحال جتنا کپڑا اسے مل جاتا ہے اس کا استعمال کرنا لازم ہوگا۔ وَنَدُبَ صَلَاةُ الْعَارِ جَالِسًا، اور مستحب ہے ننگے آدمی کا نماز پڑھنا بیٹھ کر، تو ننگے آدمی کو بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ بالایمائی اشارے سے، بالایمائی اشارے سے، معدن رجلیہ نحو القبلتی، اپنے پیروں کو قبلے کی جانب لمبا کر کے، یعنی اس طرح بیٹھنا چاہیے کہ اپنے پیروں کو قبلے کی جانب لمبا کر لے۔ اس سے کیا ہو گیا کہ اگلی شرمگاہ بھی چھپ جائے گی اور پچھلی شرمگاہ بھی چھپ جائے گی، تو اس لیے قبلے کی جانب اپنے پیروں کو لمبا کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ فَإِن صَلَّىٰ قَائِمًا بِالْإِيمَاءِ أَوْ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ صَحَّ، اور اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اشارے سے یا رکوع سجدے سے تو بھی صحیح ہے۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے پیروں قبلے کی طرف کر کے پڑھے، لیکن اگر اور رکوع سجدے کا صرف اشارہ کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اور باقاعدہ رکوع سجدہ کرتا ہے تو اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی، لیکن بہتر بیٹھ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ وعورۃ الرجل ما بین السرۃ ومنتہى الرکبۃ، اور مرد کا سطر ناف اور گھٹنے کی انتہا کے درمیان میں ہے، اور آدمی کا سطر ناف اور گھٹنے کی انتہا کے درمیان میں ہے، جو آخری گھٹنے کے آخری حصے کے درمیان میں ہے۔ جو گھٹنے کا آخری حصہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو وہاں سے لے کر ناف کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ مرد کا سطر ہے۔ تو آدمی کے لیے اس سطر کا چھپانا لازم ہے نماز کو ذمے سے ساقط کرنے کے لیے۔ وہ الگ چیز ہے کہ آدمی کو پورا شریف لوگوں کا لباس پہننا چاہیے اور پورا لباس پہننا چاہیے، وہ مستحب ہے، وہ سنت طریقہ الگ ہے، لیکن نماز کے فرض کو ساقط کرنے کے لیے لازم ہے کہ اتنا سطر چھپا کر ہی نماز پڑھے۔ اگر کوئی شخص صرف بغیر کرتے کے نماز پڑھ لیتا ہے جبکہ ناف سے اور گھٹنوں تک اس کا حصہ چھپا ہوا ہو تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، لیکن بلا عذر ایسا کرنے کی وجہ سے مکروہ ہوگی۔ وَتَزِيدُ عَلَيْهِ الْأَمَةُ الْبَطْنَ وَالظَّهْرَ، اور اضافہ کرے گی اس پر باندھی پیٹ اور پیٹ کا۔ تو آدمی کا جو سطر ہے وہ صرف اتنا ہی ناف سے لے کر گھٹنے تک،
جبکہ کوئی باندی نوکرانی ہے جن کا پہلے رواج تھا اب تو نہیں ہے، تو باندی کے لیے اپنی پیٹھ اور پیٹ کا چھپانا بھی لازم ہے۔ باندی کے پیر، باندی کا سر اور اسی طرح سے اس کا سینہ یہ ناف کے اندر یہ صدر کے اندر شامل نہیں ہے، صرف پیٹ اور پیٹھ ہی، پیٹ کے برابر میں جو پیٹھ ہے اتنا ہی حصہ سطر میں داخل ہے، اوپر کا حصہ سطر کے اندر داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت باندی ہو اور وہ اپنا سینہ ظاہر کر کے بھی نماز پڑھے گی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جی